बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। मईशत जो ICU में है, इसे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें 95 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे और तजारती खसारे को पूरा करने के लिए एक बार फिर आवाम को कड़वी गोली ये बोलकर खिलाई जा रही है कि पिछली हुकूमत मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किलात छोड़ कर गई। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी नाज़रीन, जिसने अपने मंशूर में टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर करने, टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात की बात की थी। लेकिन आज टैक्स चोरों को रियायत देकर और टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ लाद कर आवाम को किस तरह का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। कल गैस की कीमत बढ़ाई और आज मिनी बजट पेश करके आवाम पर पहला बम गिरा दिया गया है। बात करेंगे मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से। पार्लिमानी कमीशन बनने जा रहा है। धांधली के इल्जामात के लिए हुकूमत तहकीकात के लिए अब तैयार हुई है। आज अपोजिशन ने कमेटी की सरबराही भी मांग ली है। अब देखेंगे कि इस पार्लिमानी कमेटी के बन जाने से मसला हल होगा या ये मसले की जानिब पहला कदम होगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जावेद बलवानी साहब, प्रेसिडेंट साइट एसोसिएशन, वेरी वार्म वेलकम। साथ शमीम फरपो हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर, प्रेसिडेंट आप कराची चैम्बर के, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वकार अहमद माहिर मुआशियात हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। चूँकि नाज़रीन आज मिनी बजट पेश कर दिया गया है और यही वो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने अपने मंशूर में बात की थी टैक्स नेट को बढ़ाने की, स्ट्रक्चरल जो टैक्स का था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको बेहतर करने की बात की थी, रिफॉर्म्स बनाने की बात की थी। तो आज जो मिनी बजट पेश किया गया है, दोपहर से मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही है और इसको लेकर तनकीद भी बहुत की जा रही है कि कल गैस की कीमतें बढ़ाई और आज मिनी बजट पेश करके आवाम पर एक बार फिर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। तो क्या आवाम फिर रिवायती महंगाई की जो है वो शिकार हो चुके हैं जिस तरह पिछली हुकूमत करती आई है? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये चूँकि अब 9 माह रह गए थे, ये बजट पेश कर दिया गया, इसकी टाइमिंग को देख के आप क्या आपके जहन में आ रहा है? क्या इस वक्त मिनी बजट पेश करना ज़रूरी था? और जो इन्होंने बात की है रेवेन्यू, बेसिकली जो इनका टारगेट है वो रेवेन्यू की बात करें कि 183 अरब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि हमारी मुल्क की जो माशी हालत है, इसमें मिनी बजट मैं तो समझता हूँ एवरी क्वार्टरली बजट को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक घर आदमी के फैमिली के अंदर हैंड टू माउथ उसकी इनकम हो और वो देखे कि मेरा बजट जो है मैंने बनाया था उसमें कोई फ़र्क आ रहा है, तो वो उसको रिव्यू करता है कि अब मैंने खर्चे ये करने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एवरी क्वार्टरली पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की माशी हालत है, एवरी क्वार्टरली आप उसको देखें कि जो हमने अनाउंस किया है उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, और जो हमने टारगेट बनाया वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर उस हिसाब से उसके अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। जैसे ICU के अंदर पेशेंट होता है उसको हर वक्त चेक किया जाता है। सही। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि एक्सपोर्ट के लिए जो इन्होंने गैस की टैरिफ को सेक्टर को अलग किया, एक्सपोर्ट सेक्टर को, ये कोई हम एक्सपोर्ट के लोग कोई 20 साल से ये डिमांड कर रहे थे। अच्छा। और डॉक्टर वकार साहब को ये पता है और कि मैं हमेशा ये कहता था कि एक्सपोर्ट की जो टैरिफ हैं वो हमारे नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज़ और रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज़ के बराबर करें। सही। तो इन्होंने बढ़ाए नहीं, आज भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं, मगर टैरिफ जो इसको सेक्टर अलग कर दिया, ये एक बहुत अच्छा काम किया है। बट इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो गैस के प्राइस बढ़ाए हैं, मैं समझता हूँ उसको भी इनको देखना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान में गैस के प्राइस आप ही समझे कि गैस के रेट बढ़ने से आवाम पर बोझ पड़ा है इस पे? देखिए, क्योंकि 10 से 15% तो घरेलू सार्फिन पर भी है ना, यानी उनके बिल में 25 रुपए का इजाफा किया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, गैस जो है वो सब्सिडाइज दी जाती है अवाम को, और सब्सिडाइज जो गैस दी जाती है, जिस अवाम के लिए गैस को सब्सिडाइज किया गया है, उस अवाम के घर में तो गैस भी नहीं है। पूरे डिफेंस में, पूरे PCHS में, पूरे गुलशन, एक मिनट सुन ले, एक मिनट आप सुन ले, एक मिनट आप मेरी बात सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के अंदर पर चूल्हे का 500 टका चार्ज है गैस का, पर चूल्हा, पर एक चूल्हे का 500 टका लेते हैं वो गैस का प्राइस। पाकिस्तान के अंदर क्या है, आप देखें, डिफेंस के अंदर 30,000 रुपए का महीने का पानी खरीदते हैं और गैस का बिल आता है 800 रुपए का।
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے لائن لاسز کتنا ہے ڈومیسٹک سپلائی میں گیس میں؟ 18% لائن لاسز ہے، اور کہیں لائن لیک ہو جائے تو پوری لائن کو خالی کرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ لاسز ہے، اسے انوائرمنٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو ہمارے یہاں تو ہم گیس کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں، عورتیں جو ہیں ماچس کی تلی بچانے کے لیے چولہا جلا ہوا چھوڑتی ہیں گھروں میں کیونکہ اتنی سستی گیس ہے۔ بنگلہ دیش میں نہیں کرتے۔ پانی ہمارے یہاں اب دیکھو ڈیفینس کے اندر لوگ ایسا نلکا کھولتے ہیں کہ پانی کو بچاتے ہیں کیونکہ 25,000 روپے 30,000 روپے کا پانی خریدنا ہے۔ ڈومیسٹک میں ہماری گیس آج بھی سستی ہے، اور جس کے لیے گیس کو سبسیڈائز کیا گیا ہے، کراس سبسیڈی کرتے ہیں، انڈسٹری سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے جیب سے نہیں دیتے، اور ان لوگوں کو تو بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے، گیس کہاں سے ملے گی؟ چلیں شمیم صاحب سمپل بات کروں گی کیونکہ پبلک کا پروگرام ہے، یہ عوام کا پروگرام ہے، مجھے یہ بتا دیجئے اس منی بجٹ میں عوام کو کتنا فائدہ اور عوام کو کتنا نقصان ہے؟ کیونکہ یہ جو سٹیٹس اور فگرز کی بات ہوتی ہے عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں، قربانیاں تو دینی پڑیں گی، اور قربانیاں ہمیشہ اگر پہلے تو ہم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے گھر سے قربانی دینی شروع کی، اپنے اخراجات کو یعنی اسے بچانے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سارا ہے کھیل ٹرسٹ کا، ان کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہے جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کڑوی گولی نگلنی پڑتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ ملک جو ہے جس حالات سے گزر رہا ہے اس کے اندر ہم کو کچھ کڑوی گولیاں نگلنی پڑیں گی، اور ان کو وقت دینا پڑے گا تھوڑا سا تاکہ سیٹل ڈاؤن ہو، ان کو سمجھ میں ہر آئے۔ 5 سال بعد جو حکومت آتی ہے وہ عوام کو یہی کہتی ہے کہ کڑوی گولی آپ کو نگلنی پڑے گی، معیشت بہت، وہ تو آزمائے ہوئے لوگ تھے، ان کے اوپر ٹرسٹ ختم ہو چکا تھا۔ آپ یاد کریں کہ جب پہلی مرتبہ آئے تھے نواز شریف صاحب تو بڑا لوگوں نے خوشی کے ڈنکے بجائے تھے، اور انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ جی پہلا نعرہ ہے میرا کہ قرض اتارو اور ملک سنوارو۔ لوگوں نے جو درجو پیسہ دیا ان کو، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا، انہوں نے ٹرسٹ اپنا ختم کر دیا، وہ پیسہ کہاں گیا وہ آج تک نہیں پتا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے تھے، بچوں نے اپنے گلے توڑ کے پیسے دے دیے تھے۔ اگر وہ اسی کو لے کے چلتے اور واقعی قرض اتار دیتے تو شاید ان کے اوپر بہت زیادہ، لیکن ان کے اوپر بادشاہ سوار ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک ایسا وزیر خزانہ لے آئے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا، اور اس نے پاکستان کی معیشت کو اس نہج تک پہنچا دیا۔ یہ ہم سب پہ آشکارا ہے کہ اگر بالفرض جس قسم کا انہوں نے لاسٹ بجٹ دیا، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں کہ اگر یہ خود بھی آئے تو ان کو ریوائز کرنا پڑے گا اسے۔ یہ تو دوسری حکومت آئی ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جس قسم کی آپ نے مشکلات پیدا کر دی، اور وہ اس وجہ سے کی کہ اگر یہ اسے مانیں گے تو مشکلات میں گزریں گے، اور اگر اس کو ریوائز کریں گے تو پھر خود ہی بدنام ہوں گے کہ جی آتے ہی مہنگائی کے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ لیکن شمیم صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ تھوڑا سا مطلب پی ٹی آئی نے عوام کو سنہرے باغ دکھانے کے لیے ذرا جلد بازی میں کچھ دعوے کر دیے؟ اب 100 دن کا آپ نے پلان دیا، آپ نے 30 دن کے اندر اندر کل گیس کے نرخ، دیکھیں میں بات وہی کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے جو آپ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں گیس بہت سستی ہے اور ہم اس کو یوٹیلائز اس طرح نہیں کرتے، لیکن اسی گیس سی این جی پبلک ٹرانسپورٹ عوام کی ایک سواری ہے، وہ وہاں تو پیسے بڑھیں گے نا پھر، یا نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے پھر وہی جاوید بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی انہوں نے قدر کھوئی ہوئی تھی بالکل ہی، اور ہمارے پاس ایک طرح سے وہ بھی یہ بھی گولڈ کا یعنی نعم البدل ہے، جو گیس ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ گولڈ کا نعم البدل ہے، لیکن اگر اس کا استعمال آپ صحیح نہیں کریں گے اور بے درخت استعمال کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اب پہلی مرتبہ اس میں ہمیں تھوڑا ٹائم، دیکھیے نئی حکومت ہے، آنے کے بعد کچھ ہو سکتا ہے غلطیاں۔ پیپلز پارٹی آج سے 40-45 سال پہلے انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ جی روٹی کپڑا اور مکان، کیا روٹی اور کپڑا مکان انہوں نے دے دیا؟ نہیں دیا، وہ نعرہ تھا۔ اسی طرح سے اگر ان سے بھی کچھ چیزیں ایسی جلد بازی میں، لیکن جنرل پرسپشن یہی چلا گیا نا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت نے آتے ساتھ بھی جو ریپڈ جو ایک دم سے اقدامات اٹھائے جو کہ سو کالڈ مطلب بہتری ہو سکتی ہے، آگے جا کے اس کے اثرات ملیں گے نا، لیکن ابھی تو عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم تو مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پس رہے ہیں۔ دراصل معذرت کے ساتھ میں کہوں کہ سمندر کے اندر اگر جب تک کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اترتا ہے تو اس کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب جب ان کے ہاتھ میں عنان حکومت آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی گہرائی کو دیکھا ہے تو کچھ چیزیں اسے ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں بہرحال ان کو ٹائم دینا ہوگا اور ہمیں ہضم کرنی ہوگی۔ اچھا یہ جو ریشنل انہوں نے اقدامات ایک دم سے کر لیے ہیں، مطلب لائک ایک نون لیگ کی جو نان فائلر جو تھے، مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، خان صاحب نے بڑی باتیں کی تھی کہ جی ہاں ٹیکس اسٹرکچر کو ہم صحیح کریں گے، ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے، ہمارے اتنی آبادی ہے اور اتنے کم لوگ جو ہیں، 8,000 کے قریب انہوں نے ایک فگر آؤٹ کیا تھا کہ لوگ اب ٹیکس دیتے ہیں۔
8.2% total population. اچھا اب یہ جو ہے اب آپ نے آج ایک نان فائلر کو پھر وہیں پر لے کر آ گئے, یعنی جس کے پاس پیسے ہیں, جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے, وہ پراپرٹی بھی خرید رہا ہے, وہ گاڑی بھی خرید سکتا ہے. اب اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو ہمارا ٹیکس پیئر ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے جاوید صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہم تو کئی سال سے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ اتنا کم ہے کہ ہمارے ارد گرد کے تمام ملک ہمارے سے, ایون بنگلہ دیش کا بھی ٹیکس نیٹ ہم سے بڑا ہے, انڈیا کا بھی ہمارا سے ٹیکس نیٹ بڑا ہے, سری لنکا کا بھی ٹیکس نیٹ ہم سے بڑا ہے. ہمارا اتنا کم ہے, ہم ہمیشہ سے ٹیکس پیئر اور انڈسٹریلسٹ اور تاجر برادری ہمیشہ کہتی رہی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ اور ٹیکس کی پرسنٹیج کم کرو, ٹھیک, اور سیل ٹیکس کو ریٹیل میں لاؤ اور انڈسٹریز سے ختم کرو. انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں جب تک سیل ٹیکس آپ کا ریٹیل میں نہیں آئے گا جب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. دوسرا یہ کہ ٹیکس نیٹ میں انہوں نے جو ایکسکیوز لیا ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں اور جو زمیندار ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں. اس کے اندر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے نان فائلر کا, ان کو کوئی سلسلہ بنانا چاہیے کہ جس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, جو اوورسیز پاکستانی اگر فورن ایکسچینج بھیج رہا ہے اور ایک کوئی زمیندار ہے, اب زمیندار کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لاتے کہ زمیندار کو سب کو بول دے آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے. زمیندار چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, جس طرح بڑی انکم والے سے ڈبل ٹیکس لیا جاتا ہے اس طرح بڑے زمیندار کو ٹیکس, میں تو بولتا ہوں تمام زمیندار کو اور تمام اوورسیز پاکستانی کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے, چاہے بلے زیرو ریٹڈ ٹیکس ہو, ٹیکس نہ ہو مگر نیٹ میں آئیں تاکہ پھر ہمیں یہ پتا چلے کہ جس کی زیادہ انکم ہے اس پہ ٹیکس لگایا. لیکن ٹیکس نیٹ میں تو نہیں لایا جا رہا, یہ نہیں لا رہے, یہ ان کی غلطی ہے, یہ ان کو کرنا چاہیے ان کو, جیسے میں کہہ رہا ہوں. اچھا اس کی وجہ آپ کے شمیم صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک جو نان فائلر ہے وہ اگر ایک پراپرٹی خریدتا ہے, جائیداد خریدتا ہے یا گاڑی خریدتا ہے تو وہ انڈسٹری بڑھنی چاہیے یا پھر آپ کے ملک کو ٹیکس پراپر ٹیکس نیٹ میں آنے کی ضرورت ہے؟ دراصل بات یہ ہے, مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اس کے اوپر سے یہ چیز کیوں ہٹائی. اصولی طور کے اوپر تو اچھا ویسے بہرحال ٹیکس تو وہ دیتا ہے, نان فائلر جو ہوتا ہے جب وہ پراپرٹی خریدتا ہے کچھ کرتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کے اس میں وہ جمع تو کراتا ہے, لیکن سوال یہ کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں کیا قباحت تھی, کیا وجہ تھی جس کو انہوں نے آنے کے بعد, تو اس کی ڈیٹیلز آئیں گی وقتاً فوقتاً, جیسا کہ ہم آپ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے اور بھی لوگ اس کے اوپر باتیں کریں گے تو اس کی وضاحت بھی اسد عمر کو دینی پڑے گی کہ کیا وجوہات ہیں کہ جب آپ نے خود آنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا جو آپ نے ایک طریقہ کار ڈھونڈا تھا پچھلی گورنمنٹ نے کہ جی ان کے اوپر قدغن لگاتی تھی کہ آپ گاڑی نہیں لے سکتے, آپ کو یعنی مکان نہیں خرید سکتے, وہ اچھا اقدام تھا ان کا, وہ ایک ان کا اچھا اقدام تھا, بالکل تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, جو چیز تھی اس کو اچھا ماننا چاہیے. لیکن اب انہوں نے کیا وجوہات ہیں آخر نندران کے, کیا دیکھا ہے, انہیں کیا بریف کیا گیا ہے, اصل میں کھیل ہے سارا بیوروکریٹس کا. بیوروکریٹس جس طرح لے جاتے ہیں, ابھی یہ باہر صورت کہنا چاہیے کہ نان تجربے کار لوگ ہیں, تجربے کار ہوتے ہوتے یہ بیوروکریٹ کو سمجھنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا کہ کس طرح سے وہ گھماتے ہیں اور کس طرح اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے ابھی ان سے ہم نے یہ بات کہی تھی جب ابھی 22 تاریخ کو ہمارے ہاں یہ آئے تھے, 25 تاریخ کو الیکشن تھے, 22 تاریخ کو کراچی چیمبر آف کامرس کی ایک دعوت پر ہمارے یہاں تشریف لائے تھے, اور ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ حضور یہ جو آپ آنے سے پہلے اتنی باتیں کر رہے ہیں, آنے کے بعد آپ کو بیوروکریسی اس طرح گھیرے گی اور سیکورٹی کے, اور وہ گھیر چکی, اور وہ تقریباً لگتا یہی ہے. لیکن انہوں نے ایک بات ہمیں بڑی اچھی کہی تھی اس وقت کہ جی دنیا میں ہر آدمی نہیں گھیرے میں آتا, اور انہوں نے مثال دی کہ جو طیب اردگان کے پاس بھی گھیرے میں لینے والے لوگ ہوں گے لیکن وہ نہیں آئے, مہاتیر محمد کے پاس بھی ہوں گے نہیں آئے, اور میں بھی نہیں آؤں گا. اب وہ تو نہیں آئے لیکن شاید اسد عمر آ گئے ہیں, تو یہ وقت کے ساتھ پتہ چلا, ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن ایک مہینہ تو وہ ہے ناظرین, لیکن 4 سال ان کے پاس تھے جس پہ وہ ہوم ورک کر سکتے تھے, وہ ہوم ورک کر سکتے تھے اقتصادی پالیسی بنا کے, کیونکہ خان صاحب نے یہی بات کی تھی کہ ہمیں معیشت کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہوگا. بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بیک ناظرین, جس طرح کہ پاکستان کو بہت سارے بحرانوں کا سامنا ہے, معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ایکسیپٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جب وہ برسر اقتدار آئی, اور اس وقت
یہی اسد عمر صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ریپڈلی اقدامات کریں گے اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے، لیکن پھر یہی وہ اسد عمر صاحب ہیں جن کے پاس شاید اس طرح کے اقتصادی پالیسی بنانے کے لیے کوئی بہتر ٹیم یا کوئی بہتر ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال منی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اسی پر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے۔ جاوید صاحب، بات وہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو ہم نے قرضے لیے ہیں، 95 ارب ڈالر کا ہمارا قرضہ ہے، قرضے لینے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کم ہیں، تجارتی خسارہ ہمارا اپنا ہے، اتنے سارے چیلنجز ہیں۔ اچھا، ان کو کیا اس طرح کے اقدامات کر کے آؤٹ آف دا باکس جا کر یہ کیا آپ اس پہ کس حد تک قابو پا سکتے ہیں؟ آپ کیا ہمارے پاس IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان جو ہے نا، اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اور بڑی یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں دی ہیں۔ آج صرف پاکستان کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، یہ جو ایکسپورٹ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس کو اگر صحیح معنوں میں اپنی پالیسی کو صحیح کر دیں تو یہ اکیلا سیکٹر جو ہے یہ 100 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اونلی ٹیکسٹائل سیکٹر۔ اس کا میں آپ کو پورا کیلکولیشن بتا سکتا ہوں کہ دیکھو، آج بنگلہ دیش جو ہے وہ 1 ملین بیل کو 6 بلین ڈالر میں کنورٹ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں میکسیمم 14 ملین بیل گئی تھی، اور اگر ہم صحیح طریقے سے اگر کاٹن اگائیں تو ہم 18 سے 20 ملین بیل تک گروپ اگا سکتے ہیں، اور صرف اس کو صحیح معنوں میں کنورٹ کریں جیسے بنگلہ دیش کر رہا ہے تو ہم 100 ارب ڈالر تک جا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ہر چیز ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں پلاننگ، دیکھو ان کو مہینہ ہوا ہے، اور ان کی پلاننگ جو جس طرح یہ فوراً ایکشن لے رہے ہیں ہر چیز میں، انہوں نے کسی کو ایڈوائزر بنایا، لوگوں نے شور مچایا، انہوں نے فوراً ہٹا دیا۔ کوئی اور گورنمنٹ ہوتی تو اتنا جلدی ایکشن نہیں لیتی۔ یہ اس طرح کرتے رہیں گے، جلدی ایکشن لیں گے تو کوئی نہ کوئی ان کا معاملہ صحیح بیٹھے گا۔ لیکن اگر انہی مسائل میں بھی گھرے رہیں گے تو پھر آپ پراپر طریقے سے فوکس کر کے اپنی ٹیم نہیں بنا سکیں گے۔ جاوید صاحب، اس کو بھی میں آپ کو ڈسکس ایک کرنا بات چاہیے۔ بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ پریویس جو ہمارے گورنمنٹ گئی ہے نا، جو پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں لاتے دو ہو گیا اپنے اس طرح کے ڈیموکریٹک رومرز ہو گورنمنٹ جاتے ہیں گئی نا، ہمارے؟ 2 ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ہم وہاں پاک سیکریٹریٹ میں بھی جاتے تھے، اسمبلیز میں بھی جاتے تھے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جاتے تھے۔ ایک بات کوئی ہم کرتے تھے نا، وہ ایک سال تک وہ بات ہوتی رہتی تھی، مگر اس پہ کام نہیں ہوتا تھا۔ ادھر ایک بات کرو تو ایک ہفتے میں اس کا رزلٹ نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ایکشن لے رہے ہیں اور جس اسپیڈلی یہ کام کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا۔ چلیں، آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب۔ آصف باجوہ صاحب، آج مفتاح اسماعیل نے یہ جو بجٹ ہے، منی بجٹ، اس کو IMF انسپائرڈ قرار دے دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی گورنمنٹ جو ہے اتنی مشکلات چھوڑ کے گئی کہ ہمیں ریپڈ اور ریشنل قسم کے اقدامات لینے پڑ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ گزارش یہ ہے کہ کیا آج تک کسی گورنمنٹ نے، جو گورنمنٹ جاتی ہے، اس نے اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اس نے کسی کے لیے خزانہ خالی چھوڑنے کی بات نہیں کرنی ہوتی، نہ خزانہ بھر کے جانے کی بات کرنی ہوتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ تو ختم ہو گئی تھی 31 مئی کو، اس کے بعد 3-4 ماہ سے تو وہ کام کر رہے ہیں جو کیئر ٹیکر تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ خزانہ خالی ہے؟ اس میں تو 18 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، 18 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، اور پاکستانی روپیز بھی جو ان کے پاس ہے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم 6 ارب ڈالر جو ہے یا 6 ارب پاکستانی روپیز جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ دے رہے ہیں سود کی مد میں۔ تو بھائی اگر خزانہ خالی ہے تو یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ جب کوئی گورنمنٹ جاتی ہے اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ جو ہے یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے، یہ ٹیکسوں پہ چل رہی ہے، ان کے پاس ان کا جو GDP ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے، ان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، کیا ان کے علم میں نہیں تھا؟ جب یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے اور جب یہ الیکشن کیمپین میں باتیں کرتے تھے، کس نے ان کو کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ اب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو چلا سکیں، ان کی نہیں کوئی آصف پلاننگ صاحب، نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی۔ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر نے جس طرح معیشت کو تباہ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ دوسری بڑی چیز یہ کہ آپ لوگ 5 سال برسر اقتدار رہے، سب سے زیادہ بیرونی قرضے آپ ہی کے دور میں لیے گئے۔ اب لازمی سی بات ہے جو قرضے آپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ خان صاحب یا ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو اتارنے کے لیے تو بات کر رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ وہ
انہوں نے تو کوئی قرضے نہیں لیے. اگر خزانے میں پیسہ ہے تو وہ آپ لوگ اور اس سے پہلے حکومت جو قرضے لیتے ہوئے گئے ان کو اتارے گی نا. انہوں نے تو ابھی تک کچھ نہیں لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ ہم گورنمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے یہ اس بات سے میں آپ کے بالکل متفق ہوں. جب 3.5 GDP ریٹ تھا جب حساب دار کو یہ گورنمنٹ ملی تھی, اور اب 5.5 ہے, 5 کچھ ہے, تو کیا ہم نے یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ چلاتے کیسے ہیں. یہ تو وہی ہے اسد صاحب, وہی ہے اسد عمر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ جی 60 روپے پر لیٹر ٹیکس لے رہے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ. تو کیا ان کے عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ اگر نواز شریف کی گورنمنٹ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, کیا میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو جس بات پہ یہ کرٹیسائز کرتے تھے اس جو 60 روپے پر لیٹر ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے, یہ اس کو ختم کریں, اس کو ڈرا کریں, اور لوگ خود ان کے پیچھے آ جائیں گے. اور انہوں نے یہ خود کہتے تھے کہ پوری دنیا میں گیس کے ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہے ہیں اور پاکستان میں یہ ریٹس بڑھانے جا رہے ہیں. حالانکہ 4 سال تک میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے, PML کی گورنمنٹ نے 1% بھی ریٹ نہیں بڑھائے, اور بلکہ بجلی کے ریٹ بھی کم کیے. ابھی یہ انہوں نے فوری طور پہ 10% سے لے کے 140% پر, یہ پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 146% تک جو ریٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں. یہ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو لوگ گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے پلان کیا کہ آپ گاڑیاں امپورٹ کر لیں, اس کے بعد ہم ٹیکس بڑھا دیں گے. میرے ساتھ, میں چاہ رہی ہوں شامل گفتگو کروں, میرے ساتھ میرے پینل بھی بیٹھے ہوئے, جاوید بلوانی صاحب بیٹھے ہوئے. جاوید بلوانی صاحب, آپ کی اس بات سے متفق نہیں؟ جاوید صاحب سن رہے ہیں وہ ہمیں؟ جی میں نے تو ابھی بتایا نا, بنگلہ دیش 500 لیتا ہے پر چولہے پہ گیس کے چارجز, اور آج سے نہیں لے رہا, پچھلے 10 سال سے لے رہا ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش جو ہے, انہوں نے $25 ارب کی ہماری ایکسپورٹ تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, $20 ارب پہ لیا ہے, 19 پہ لیا, اور 19 پہ, اور انہوں نے وہ 450 یا 450 سرکولر ڈیٹس تھا, 1150 پہ لے گئے. سمجھے؟ تو یہ کیا کرا انہوں نے, اور قرضے بڑھا دیے. ان کی ایک ہی بات کا میں جواب دوں گا کہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ خزانے میں بہت پیسے ہیں, تو پھر آپ نے قرضے کیوں لیے بھائی؟ اگر خزانے میں بہت پیسے تھے تو آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں ہوئی, اور آپ اس حکومت کے اوپر یہ عذاب کیوں چھوڑ کے گئے؟ آصف صاحب, اگر خزانے میں پیسے تھے تو آپ لوگوں نے قرضے کیوں لیے جو آج 30,000 ارب ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, ان کو ابھی تک یہ کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ قرضے کیوں لیے جاتے ہیں, اور سر ہمارے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوئے کریکٹ انفارمیشن کے, آپ چاہیں تو دکھا لیں, مجھے دکھائیے. جو پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے, ہم بھی ان کو واپس کرنے کے لیے ہم یہ قرضے لیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کا پاکستان ہے یہ 31 مئی سے بہت مختلف ہے. جو آج کا پاکستان ہے وہ 11 مئی 2013 سے بہت مختلف ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ جب معیشت 2000 پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے کی گئی تھی, اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج کیا صورتحال ہے. یہ نہیں چلا سکیں گے, یہ نہیں سنبھل سکتے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ صرف ہوائی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں, یہ صرف اپنے لوگوں کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے, یہ اپنے لوگوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں, اور اس لیے یہ نہیں, کیسے نوازنا چاہ رہے ہیں؟ آج پرائم منسٹر, گورنر, تمام منسٹر جو ہے ٹیکس دیں گے, اس سے پہلے کسی بجٹ میں ایسی بات ہوئی؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں, وہ اس لیے کہ انہوں نے 10% ٹیکس تھا, آصف صاحب انہوں نے 20% ٹیکس کر دیا ہے بڑی گاڑیوں پہ جو 1800. سر وہ 10% پہلے ہی تھا, مزید 10% بڑھایا. 10% تھا نا, اب اس کو 20% کر دیا ہے. 1800 نوازنا ہوا, یہ کیا کہ پہلے گاڑیاں منگوا لی ہیں, پہلے پرچیزنگ کر لی ہے, اور نوازتے تو یہ تھے جو امپورٹ کریں گے وہ دیں گے. لیکن ان کے جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں, ان کے جو بڑے بڑے وہ اس کو, سر اگر گاڑیوں پہ ٹیکس بڑھایا گیا تو اس میں نوازنا کہاں سے ہو گیا؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھا دیجیے آپ. بس یہ دیکھیے, یہ لوگوں نے پہلے پرچیزنگ کی ہے,
अच्छा। जिनकी जो एटीएम एक महीने में आ जाती है गाड़ी। एटीएम मशीनों को नवाजा है। अभी तो आए हुए 30 दिन हुए, कब परचेज कर लिया? नहीं, एक सेकंड आप मुझे बताइए कि अगर गाड़ियां पलटाएंगे तो 2 महीने के बाद आएंगी, और ये उसके बाद उस पर तो नहीं टैक्स लगेंगे। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ये 100 दिन का प्लान दे रहे थे और 30 दिन गुजर गए। तो मुझे ये बता दें कि एक भी ऐसा जादू का चिराग तो है नहीं, पाकिस्तान के गरीब आवाम की फलाह के लिए हो, जो किसी गरीब को देखिए, जहां हम पीटीआई की हुकूमत को तनकीद करना है वहां हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो जो दावे कर गए हैं कबल अज वक्त, उनको पूरा करने के लिए उनके पास टाइम, उनके पास टीम चाहिए। विल में हम कभी नहीं कह रहे कि उनकी विल नहीं है, लेकिन और आप ग्राउंड रियलिटी भी तो देखें ना। बैरूनी कर्जाजात कितने हो गए, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ गया, आपका एक्सपोर्ट सेक्टर कहां पर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कहां पर है, आपने किसानों के लिए क्या किया, ये बता दे बस मुझे। हमने किसानों के लिए किया था। हमने 800 रुपए यूरिया की जो बोरी थी वो हमने 800 रुपए तक रेट कम किया। हमने जो कैसे कम किया? इंडस्ट्री को चार्ज करके। जावेद साहब कह रहे हैं वो इंडस्ट्री को चार्ज करके आप लोगों ने कम किया है। आसिफ साहब के बीच फ्री दिए हमने लोगों को, हमने जिम्मेदार को। एक सवाल अगर आप चाहें तो खाली वो क्रॉस सब्सिडी। जी जी, एक सवाल खाली ये कर लें, आपसे आसिफ साहब कुछ एक सवाल ये कर लें कि इलेक्शन से पहले बड़े दावे थे कि मैं इसका पेट फाड़ दूंगा, मैं ये लेके आ जाऊंगा। कितनों के पेट फाड़े और क्या ले आए, बस ये जवाब दे दें। आसिफ साहब गए। आसिफ साहब को आवाज आ रही? अब नहीं आएगी। जी हेलो, नहीं जी, मुझे जरा क्वेश्चन दोहराइए मुझे। जी जी जी, आसिफ साहब बात वही हो रही है ना कि आप लोगों ने भी तो बड़े दावे किए थे सर, मतलब आपसे बड़ी ये क्वेश्चन इनको ये बताएं, आपसे पूछ रही हूँ। पीटीआई से नहीं है, मेरा तल्लक पीएमएलएन से है। जी मैं यही बात कर रही हूँ। आप लोगों ने भी दावे किए थे, शहबाज शरीफ साहब ने। आपसे मेरा सवाल सुन ले पूरा। शहबाज शरीफ ने भी दावे किए थे कि हम पेट फाड़ के करप्शन का माल निकालेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। कुछ भी नहीं हुआ ना सर। उसका मैं गुजारिश करता हूँ। जो बात की थी इसके मुतल्लिक मियां शहबाज शरीफ साहब ने मादरत की, और आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात ना करें। आप आज की बात करें कि पीटीआई ने क्या किया और हमने क्या किया। अगर करप्शन की बात करते हैं तो वही करप्शन, वही नैब जो है उसने काम किया और हमारे ही आदमियों को, बल्कि हमें ही अपने शिकंजे में कसा। और आज भी पूरी दुनिया की तारीख ये कह रही है, तो अगर अदालतें ना बात करती, रेलेवेंट बात की तरफ आ रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को जो सजा दी गई है, आज जो लाहौर जो चीफ जस्टिस जो जस्टिस साहब आ रहे हैं असर मिन अल्लाह साहब, और दूसरे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो उनके कमेंट साहब ने सुने और तो वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस साबित ही नहीं कर सके, और मरियम नवाज साहबा को किस तरह और मरियम और किस तरह इन्होंने सजा दी। ये जो बात करप्शन की करते हैं, पेट फाड़ने की बात करते हैं। नैब का इदारा जो ऐसा इदारा है जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, केपीके ने और बलोचिस्तान तमाम सूबों की और मरकजी गवर्नमेंट ने, तमाम लोगों ने कहा कि नैब अपना किरदार बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा और उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन जब भी आज भी मियां हम कर रहे हैं तनकीद, के बाद इमरान खान ने नैब के चेयरमैन को बुला के उनसे मीटिंग की है और अब ये कह दिया है कि आप सरकारी मुलाजमीन को काम करने दें तो उनको फैसला करें। जब हम थे तो ये रोजाना नैब के खिलाफ बातें करते थे और आज इनके लिए नैब हो गया क्योंकि नैब ने हमारे ऊपर झूठे शिकंजे बनाए हुए हैं, हमारे खिलाफ गलत इल्जाम हैं। सर उनके भी केसेस नैब में जा रहे हैं। आप उनको देखें, हेलीकॉप्टर केस देख लें केपीके में, आप अलीम साहब की बात कर लें, जुल्फी बुखारी, ये तमाम मामला हैं अभी उनके भी पीटीआई के भी लोग हैं। मुझे बताए ना, जहांगीर तरीन को नायल कर दिया गया ना, आप ये भी देखें ना। जब पनामा पेपर्स में 499 लोगों के नाम थे और ये कहते थे कि हम ऊपर से शुरू करने जा रहे हैं करप्शन को, ऊपर से शुरू कर लिया। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी नहीं था पनामा पेपर में, लेकिन उसके बावजूद उनको यहाँ उसमें सजा दी गई और 499 के लिए पटिशन दायर की शेख रशीद ने, इमरान खान ने और मौलाना सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक साहब तो आज भी मिलते कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब उनकी बात क्यों नहीं सुनते? ठीक है, वो दूसरे लोगों को जो दीगर 499 लोग हैं उनके नाम भी पनामा पेपर्स में है और उनको। चलिए सर, जरा मैं ये डिस्कशन तो हुई है, पार्लिमानी कमेटी के हवाले से भी आपसे बात कर लेती हूँ कि आप आज जो है नेशनल असेंबली में इसकी तहरीक को मंजूर कर लिया और आज हुकूमत जो है वो तैयार हो गई है कि आप लोग के जो धांधली के इल्जाम थे उस पर
پارلیمانی کمیشن بنایا جائے گا. اب مجھے بتا دیجئے کہ آج خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اس کی سربراہی ہمیں دی جائے اور ایکولی ممبرز ہونے چاہیے, اور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایکولی ممبران ہونے چاہیے. ٹھیک. اور جو اپوزیشن ہے, جو چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن میں سے ہوگا. اور اس کے متعلق آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کنسرن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے اب اس کے ٹی او آر طے ہوں گے, آپ اس کے ٹی او آر طے ہوں گے, اور ٹی او آر طے ہونے کے بعد سارے معاملات کو پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, اور یہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو الیکشن 25 جولائی 2018 کو ہوا ہے یہ ریگڈ الیکشن تھا. اور آج بھی یہ آج بھی وہاں حاجی صاحب نے کہا کہ کوئی محنت کر کے بتائیں گے کہاں دھاندلی ہوئی ہے. میں ابھی 1 منٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا ہے وہاں پر جو مارجن ہے ریجیکٹڈ ووٹوں کا اس کے برابر ہے. اگر ریجیکٹڈ ووٹ جو ہیں وہ ہمارے ریجیکٹ نہ کیے جائیں تو ہماری سیٹیں جیت جاتے ہیں ہم. اور بڑی سر آپ کی حکومت کی قانون سازی کرنے کے آرڈیننس لے کر آ جاتے. کتنے سال باتیں کرتے رہے, نہیں بائیو میٹرک کرنے کی بات کتنے سال سے ہو رہی ہے. سر آپ کا بھی تو دور اقتدار رہا ہے نا, وہ اگر آج آپ کو کے لیے مشکلات نہیں ہے, یہی خان صاحب تھے پی ٹی آئی 2013 کے بعد دھاندلی 4 حلقے کھلوانے کی بات, سارا کچھ ہوا. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اب ٹی او آرز کون طے کرے گا؟ آپ لوگ خود طے کریں گے طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی مدت کیا تعین ہو, مطلب کچھ اس طرح کی بات کو انفارمیشن دینا چاہیں؟ یہ سب باتیں جو ہیں جو ٹی او آرز ہیں یہ ڈیفینیٹلی جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی وہ ٹی او آرز طے کریں گے, اور اس کا یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا چیئرمین نامزد کریں گے, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. جو چیئرمین ہوگا وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوگا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیئرمین ہے اس کا پارلیمانی کمیٹی کا وہ اپوزیشن سے لیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو ٹی او آرز ہیں وہ یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں ہی طے کیے جائیں گے. اور اگر یہ اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹی او آرز پہ نہیں مانیں گے, جس طریقے سے عمران خان خود کہتے رہے کہ جی ہم سارے حلقے کھلوانے کو تیار ہیں, لیکن وہ حلقہ جہاں سے خواجہ سعد رفیق کو ہرایا, سر عدالت نے بھی تو الیکشن کمیشن بنایا تھا, پھر نکلا تو کچھ بھی نہیں نا اس وقت بھی. اصل میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ساتھ میں لگا ہوا ہے نا, نون کا مطلب ہے نہ مانو. یہ کوئی بات مانتے نہیں, یہ نہ مانو, یہی ریٹ انہوں نے لگا رکھی تھی اسحاق ڈار صاحب نے. تمام چیمبرز ایک طرف 40 چیمبروں کا کراچی میں اجتماع ہوا. دیجیے گا, آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا تو یہ جو ڈالرز کی قیمت بڑھائی گئی اسحاق ڈار کے دور میں, یہ کیا ڈومین ان کا فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے یا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تعین کرتی ہے آپ کے پاکستانی کرنسی کا؟ نہیں, وہ اسٹیٹ بینک تو تعین کرتی ہے, لیکن اگر بالفرض محال وزارت سے اس کے اوپر دباؤ ہو اور وہ اڑے ہوئے ہوں کہ نہیں کیونکہ میں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ 98 سے میں بڑھنے نہیں دوں گا, 100 کے اندر رکھوں گا, تو آرٹیفیشل طریقے سے ایک طرف آپ قرض پہ قرض لیے چلے جا رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکے بیٹھے ہیں زبردستی کہ کیونکہ میرے کمٹمنٹ جو ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے, جو میں نے پریڈکشن دی تھی کہ میں 100 سے اوپر نہیں جانے دوں گا, تو اس کو آپ یہاں پر برقرار رکھیں. تو یہ بالجبر روکنے کا نتیجہ ہے کہ بعد میں ایک دم سے جو بے لگام ہوا تو وہ 131-32 تک پہنچا. وہ تو اس کے بعد پھر یہ نیچے آیا واپس, ان کی خبر آنے سے کہ بھئی یہ آ رہے ہیں, تو 18 تک آ گیا تھا, لیکن اب واپس 25 پہ تقریباً چلا گیا. اچھا, اب سر مجھے یہ بتائیں, یہ جو دیگر معاملات آج جو منی بجٹ میں آئے ہیں جس میں ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اچھی کچھ ہمیں خبر مل رہی ہے, 82 مصنوعات ایسی جس پہ ٹیکس ہٹا دیا جائے گا یا ریگولیٹری ڈیوٹی ہٹائی, ریگولیٹری ڈیوٹی, تو اس سے اور امپورٹ جو ہمارے جو لگژریز آئٹمز ہیں ان پر بھی ٹیکس بڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, مان لیا میں نے کہ یہ جو ہے یہ امیر طبقہ استعمال کرتا ہے, لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے مڈل کلاس بھی استعمال کرتے ہیں, جو نوکری پیشہ لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, جو امپورٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں, کیا اس سے فرق پڑے گا کچھ امپورٹڈ آئٹمز پہ ٹیکس بڑھانے سے؟ دیکھو, امپورٹڈ آئٹم پہ ٹیکس بھی بڑھانا چاہیے اور اس پہ نان ٹیرف بیریئر بھی لگانے چاہیے. اچھا, جو لگژریز آئٹم ہے, کیونکہ ہم نے اپنی عادتیں خود خراب کر دی. ہمارے یہاں ایک چیز اویلیبل ہے, ایون آپ دیکھیں دودھ امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں, فروٹ امپورٹ ہوتا ہے. آپ سوچیں اس ملک میں اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, فروٹ قسم قسم کا فروٹ ہے, پھر بھی فروٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں. آپ مجھے پانی امپورٹ ہوتا ہے, منرل واٹر امپورٹ ہوتا ہے اس ملک میں,
ہمارے ملک میں جہاں ہم بھیک مانگ رہے ہیں سالوں سال سے، قرض چڑھ رہے ہیں ہمارے پہ، سمجھے، قرض کی قسطیں اتارنے کے لیے پھر قرض لیتے ہیں، وہاں پانی امپورٹ ہونا چاہیے، وہاں فروٹ امپورٹ ہونا چاہیے، وہاں یہ لگژریز آئٹم امپورٹ ہونی چاہیے. ایون جو میڈیسن یہاں بنتی ہیں وہ اس کی میڈیسن باہر کی امپورٹ ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں آپ انڈیا ایکسپورٹ کر کے دکھا دیں. اچھا، انڈیا اتنی وہ نان ٹیرف بیریئرز لگاتے ہیں کہ آپ کا مال ہی سڑ جائے. بریک کے بعد ناظرین یہی ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گی کہ بھارت میں بھی امپورٹ آئٹمز میں جو ہے وہ ٹیکس لگا، لیکن انہوں نے اس کو اپنی انڈسٹری میں بنانے کی شروعات کی. تو پاکستان میں کیا کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان امپورٹ آئٹمز بند کرے یا ٹیکس بڑھا دے، جو بھی ہے، لیکن پاکستان اس کو پھر یہاں پر ایکسپورٹ بھی کرے، بنائے بھی، اس کے پروڈکٹ بھی ہو اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرے گا؟ اس بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم جیسے کہ بات کریں آج منی بجٹ جو پیش کر دیا گیا ہے اس حوالے سے، اور جو تقریباً جو مصنوعات ہیں، جو بیرونی مصنوعات ہیں ہماری، جو ہمارے ایکسپورٹ آئٹمز ہیں، ان کے لیے حوالے سے بھی خوشخبری ہے. امپورٹ آئٹمز پہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اس کا سبسٹیٹیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شمیم صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے اسمگلنگ کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ دبئی سے ہمارے ہاں بہت یعنی کہ کہتے ہیں لانچوں کے ذریعے مال آ جاتا ہے، اور پھر ادھر ایران افغانستان کے ساتھ ساتھ پھر چائنا کا ہمارا بارڈر لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اسمگلنگ کافی بڑی ہوئی ہے. اسمگلنگ ختم ہو، ہماری انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے. ہمارے ہاں الحمدللہ عقل بہت ہے لوگوں میں. جب ہم چھپ چھپا کے ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو آپ سوچئے دنیا کی کیا چیز ہم نہیں بنا سکتے. ہم دنیا کی ہر چیز بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ پروٹیکشن. انڈیا میں اپنی پروڈکٹ کو، بلکہ ہر ملک میں اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز تیار کی جاتی ہیں. ہمارے ہاں فقدان ہے اس چیز کا. لیکن یہ بھی جب ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان سے یہ بات کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ بہت کم وقت گزرا ہے تو ہم انہیں سارے وعدے یاد دلائیں گے جو انہوں نے ہم سے کیے، ہم انہیں یاد دلائیں گے. اور ہم نے آپ کی اطلاع کے لیے ہمارے چیئرمین سراج قاسم تیلی صاحب کل انہوں نے، بلکہ آج بھی انہوں نے یعنی ٹی وی اس کے اندر انٹرویو دیا جیو کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض محال انہوں نے ابھی تو ہم کچھ نہیں بولیں گے اس کے اندر، اس لیے کہ ٹائم ابھی ان کو نہیں ہوا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اگر جو وعدے ہم سے کیے ہیں اگر اسی طرح چلے جس طرح پچھلی حکومت چل رہی تھی تو سب سے بڑے کرٹائز کرنے والے ہم ہوں گے. کیونکہ کراچی چیمبر نے کبھی بھی تعریف نہیں کی ہے. فقہ تعریفیاں اور تمغہ اور تصویراں سے تعلق ہمارے ایف پی سی سی آئی کا ہے کہ وہ تعریف بھی کرتے ہیں، تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، پھر تمغے بھی لیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ تنقید کی ہے، تے ہمارے اس میں بھی آتا ہے، ٹی ہمارے اس میں، ہم نے ہمیشہ تنقید کی ہے، جس کی وجہ سے اظہار ڈار صاحب کبھی پلٹ کے کراچی چیمبر نہیں آئے. پلٹ کے نہیں آئے. اور ان سے جب ایک تقریب میں شادی کی تقریب میں ملے کہ بھائی ہم آپ کو تقریباً 13-14 خط لکھ چکے ہیں، آپ اس کا جواب تک نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا وہ جو پہلے میں 4 مہینے میں آیا تھا اس کے سوال آپ کے آج تک ہضم نہیں ہوئے مجھ سے، تو میں اس کے بعد کیسے آؤں آپ کے پاس، کیوں آؤں. یہ سب ان کے تھے وہاں پر تقریب میں. جی تقریب ہارون اختر کی، جی ہارون اختر کی یہاں کیا شادی تھی. جاوید صاحب، ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے، اسد عمر صاحب کے پاس ٹائم تھا، اور سب سے بڑا اس گورنمنٹ کے پاس ٹائم تھا جو اب برسر اقتدار ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھی، وہ کمیٹیوں میں جاتی، وہ پارلیمنٹ میں جاتی، وہ ہر جگہ اپنی پریزنس دیتی، آبزرو کرتی، بیوروکریسی کے معاملات کو دیکھتی کہ کون کہاں صحیح ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ نہ تو خود آگے بڑھتے ہیں نہ کسی کو بڑھنے دیتے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی ریفارمز نہیں چاہتے. وہ اگر ہماری بیوروکریسی صحیح ہو جاتی تو بہت حد تک ہمارے معاملات صحیح ہو سکتے تھے. تو انہوں نے کیوں اس طرح کی ٹیم پہ فوکس نہیں کیا، بنانے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں وہ باہر رہ کے جو ابھی شمیم بھائی نے بات کی تھی نا، وہ اندر آ کے جب پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے. ابھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں تو ہمیشہ سے گورنمنٹ کے فائننس منسٹری کے اگینسٹ ہوں کہ وہ بجٹ بنائے. فائننس منسٹری کا کام بجٹ بنانا نہیں ہوتا، بجٹ بنانا ہوتا ہے کامرس منسٹری کا کام. ہمارے یہاں اس ملک میں ابھی انہوں نے، تحریک انصاف نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم مستقبل میں بجٹ ہے نا کامرس منسٹری بنائے گی. انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف والوں نے، اور کامرس منسٹری ہی بجٹ بناتی ہے. فائننس منسٹری اور یہ ایف بی آر ہے، یہ کلیکشن ایجنسی ہیں، ان کا کام بجٹ بنانا تھوڑی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی کر رہے ہیں، جو اقدامات جو کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اقدامات یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ہے
डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे ठीक हैं। है, चले डॉक्टर वकार अहमद भी हमारे साथ आ गए टेलीफोन लाइन पर। आप माहिर मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ना, इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ जब कम होती है तो आम अफराद पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके और क्रिएटिव आइडियाज़ इस हुकूमत के पास नहीं थे कि उनको ये बड़े रैशनल किस्म के इकदाम करने पड़ रहे हैं। आज मिनी बजट पेश किया गया है। जी, मेरा ख्याल है जी, इसको अगर दो तरीकों से देख लें, एक तो जाहिर है उनकी मजबूरी थी कि उनको तजारती खसारा जो है वो कम करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने थे कि इंपोर्ट्स का जो बिल है वो रिड्यूस किया जाए, और जाहिर है पाकिस्तान के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी कमी है, तो वहां पे तो ठीक है, समझ लगती है कि आप रियलिस्टिक बजट जो है देना था और रेगुलेटरी ड्यूटीज और पैरा टैरिफ्स जो से इंक्रीज करने थे। जहां आपकी बात सही है कि थोड़ी सी बेहतर इमेजिनेशन हो सकती थी, वो आपका जो बजट का खसारा है, बजट डेफिसिट जिसको आप कहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए प्रोबेबली कुछ ऐसे मेजर्स हो सकते थे जो ज्यादा इमेजिनेटिव होते, और बहुत सारों की निशानदेही पीटीआई के मंशूर में ऑलरेडी थी, लेकिन उनको इस दफा हमने देखा कि मिनी बजट के अंदर जो है वो पेश नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल, जो दो बड़े मेजर्स हो सकते थे, एक तो ये था कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनकी तादाद अब 68 हो गई है, तो पीटीआई का अपना मंशूर कहता है कि जी विद होल्डिंग टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो तादाद है वो हम कम करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इस वक्त 56 पे खड़े हैं। अच्छा। तो वो हमने आज के बजट में उस तरीके से नहीं देखा। दूसरा, पीटीआई का मंशूर ये भी है कि हम टैक्स नेट को वाइडन करेंगे, तो उसमें जो एक मेजर है कि आपने टैक्स फाइलर्स जो हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनको अलाउ कर दिया ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में पार्टिसिपेट करने से, तो वो भी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती कि उससे फिर वो जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने टैक्स नेट को वाइडन करना है, वो कैसे अचीव होगा। तो वकार साहब, इसकी वजह क्या है कि आपने नॉन फाइलर से वो पाबंदी हटा दी है? क्या इसकी वजह ये है कि आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी खरीदी जाए, गाड़ी खरीदी जाए, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को टैक्स नेट के धारे में लेकर आए? जी, बज़ाहिर तो जी यही लगता है कि एक किस्म का इन्होंने बिजनेस फ्रेंडली मूव करने के लिए जो है वो ऑटो सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फेवर किया है। हाँ। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जी, उसके लिए अगर थोड़ी सी इकोनॉमी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को देख लिया जाए कि क्या मैं इस किस्म की इकोनॉमी चाहता हूँ फ्यूचर में जहाँ पे प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को फरोख्त की जाए, या मैं ऐसी इकोनॉमी चाहता हूँ जहाँ पे एक्चुअल कारखाने लगे जो इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज करें और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में लगे, तो उस किस्म की इमेजिनेशन कम थी। ये जो आपके कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ऑटो सेक्टर, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिनका एज सच आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर उस तरीके से असर नहीं पड़ता जी। आपको ऐसे जो है इंसेंटिव्स लाने होंगे जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करें, और नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो आपके हैं उनको एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट्स के धारे में लेकर आए। अच्छा वकार साहब, मईशत पर जो दबाव है उसमें कमी और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आज जो बात उन्होंने की कि 183 जो अरब है रेवेन्यू हासिल करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रा समझा दीजिएगा, ये जो बात की कि 92 मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं, 92 अरब शायद, उसको जो है वो FBR अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उससे हासिल कर सकेंगे, ये इसका क्या मतलब होगा? जी, मेरे ख्याल में वो शायद तफसीलन उसकी डिटेल शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पेश कर सके। उनको उम्मीद ये जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म प्रोग्राम इस वक्त FBR में चल रहा है, उस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करके प्रोबेबली वो टैक्स को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को ये बताता चलूं कि इस किस्म की एफर्ट्स 2 दफा पहले भी हो चुकी हैं। अच्छा। और FBR का जो ऑडिट का निज़ाम है उसको इम्प्रूव करने की पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन उसमें काफी दिक्कत आई, और ऐसा नहीं है कि FBR के पास निशानदही नहीं है उन टैक्स पेयर्स की जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स नहीं देते। इशू पॉलिटिकल विल का था कि उनसे टैक्स लेने के लिए जो था वो सिविल सर्विस मौजूद नहीं थी और सिविल सर्विस की वो स्ट्रेंथ नहीं थी। तो अब थोड़ा सा हमें भी इस वक्त डिटेल का इंतजार है कि ऐसे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगे FBR में जिनसे आप इतनी बड़ा टैक्स कलेक्शन जो है वो कर सकेंगे और इंक्रीज कर सकेंगे। अच्छा, आपने खास साहब के PTI की मैन्युफेस्टो की भी बात की थी, उसमें तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े वाजे तौर पे कहा गया था कि हम टैक्स धारे में लेकर आएंगे सबको, क्या और रिफॉर्म्स भी कराएंगे, लेकिन आप अभी तक हमें कहीं भी टैक्स स्ट्रक्चर पे बेहतरी होती हुई नजर नहीं आई, कोई रिफॉर्म नहीं नजर आया। क्या ये मिनी बजट उसी रिफॉर्म का हिस्सा तो नहीं कोई?
देखिए जी, मैनिफेस्टो में 3 बातें बड़ी क्लियर थी। जहां पे आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, वो 3 बातें आज हमने नहीं सुनी है। एक तो ये थी कि आप एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी जो है वो बनाएंगे, ताकि एफबीआर और आपकी सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सके। इस किस्म का जिक्र नहीं था। दूसरा ये है कि आप फोरेंसिक ऑडिट जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे एफबीआर में, ताकि एफबीआर की जो सिविल सर्विस है को भी थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके, उसके पास बेहतर इंफॉर्मेशन और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि आज की स्पीच में ये जिक्र था। और तीसरा ये था कि आपका जो रिलायंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर, जो कि गरीब और मुतवस्सित तबके को बाइट करते हैं, आप उसको रिड्यूस करेंगे, उस रिलायंस को रिड्यूस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की तादाद और शरह कम नहीं की गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद, आप हमारे साथ थे। सर, प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। जावेद साहब, आप ये बता दें मुझे, क्या असद उमर साहब इससे बेहतर जो है, उनसे ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट किया जा सकता था जो आज उन्होंने मिनी बजट के हवाले से बात की है? देखिए, असद उमर साहब, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से भागदौड़ कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे अलग से मुलाकात जो की है, इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है कि टैक्स नेट को हम मोर देन ट्रिपल कर देंगे 1 साल के अंदर। और ये कर सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार की थी, अली हकीम अरशद ने, उनको फिर टैक्स नेट में नहीं लाया गया। अगर वो उस वक्त ले आते तो आज हमारे टैक्स नेट के अंदर जो इस वक्त लोग हैं उससे 3-4 गुना ज़्यादा लोग होते। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि नॉन फाइलर और जो टैक्स फाइलर है उसको कम एहसास कमतरी नहीं बढ़ेगा? देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि भाई आज के दौर में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ठीक, एक खाली शनाख्ती कार्ड के नंबर डालें तो सारी उसकी डिटेल आ जाती है, किसने क्या लिया, कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, कितने उसने दौरे किए हैं, कितने बच्चे उसके स्कूल पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बात सिर्फ विल की है। हमें बहरहाल उम्मीद यही है ज़रूर कि भाई इनकी विल अच्छी है, नीयत अच्छी है, करना चाहते हैं मुल्क के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमें वक्त देना होगा और वक्त के साथ साथ ये तमाम सुधार आएंगे। हो सकता है कि इब्तिदा में कुछ गलतियां भी हों, ठीक है, लेकिन उसको सुधारने का भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जज्बा है और ये अपनी गलती के ऊपर उस तरह नहीं अड़ते जिस तरह के नून लीग वाले ना मानू वाली बात थी। ये ना मानू नहीं है, इन्होंने अभी हाल ही कुछ इकदाम लिए, लेकिन जैसे ही किसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। तो ये बारसूरत मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेंगे। शमीम साहब, जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। वैसे तो पाकिस्तान में मईशत के हवाले से और दीगर हवालों से जो है गलतियों की गुंजाइश कोई नहीं है, लेकिन अगर गलतियां हो रही तो उनसे बहुत ज़्यादा और जल्दी वक्त में सीख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना फिर तनकीद इसी तरह की जाएगी और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती रहेगी जो बरसर इख्तिदार इस वक्त PTI है। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।